تو ناظرین یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کو نئے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، اور یہ ایک ڈینش آتھر ہیں، ہینس کرسچن اینڈرسن، ڈنمارک کے ایک آتھر ہیں، ان کی یہ کہانی لکھی گئی تھی، اور جب انہوں نے یہ کہانی لکھی تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہانی اتنی مشہور ہوگی۔ یہ کہانی ناظرین ایک بادشاہ کے متعلق ہے پاکستان۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے، بل کے بٹن کو بھی کلک کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ارشد شریف جو کہ ARY نیوز میں کام کرتا ایک صحافی تھا، انتہائی محب وطن صحافی تھا، جس کو پھر کینیا جانے پر مجبور کیا گیا اور وہاں اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کی آخری کہانی ہے زندگی کی، وہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے، سبق آموز بھی ہے، نصیحت سے بھی بری ہوئی ہے۔ سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھ لیجئے گا، پھر اس پہ بعد میں کمنٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستانی ریاست ہے، کیونکہ ریاست اسی پاکستانی قوم سے بنتی ہے، لیکن ہم نے سالوں میں پتہ نہیں جو بھی اتنی ڈکٹیٹرشپ رہی تو ہم نے کہا جی چند لوگ شخصیات جو ہیں اہم وہ ریاست ہوتی ہیں، چند ادارے ریاست ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان کی عوام ریاست ہیں، آپ ریاست ہیں، اور تمام اداروں کا کام ہے کہ ریاست کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، اور یہی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے بھی کہا تھا۔ لیکن چند لوگوں نے، چند اداروں نے سمجھنا شروع کر لیا کہ جی ہم ریاست ہیں، اور پھر بند کمروں میں فیصلے ہونے شروع کیے، جیسے کہ اس کہانی میں بھی ہے۔ اور اس کہانی میں ناظرین جو یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اب میں یہاں سے کہانی آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کروں گا، اور یہ پاکستان سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے۔ بادشاہ تو اگر کسی کو بات پسند نہ آئے تو اسے زندان میں ڈال دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسے کام نہیں ہوتے، پاکستان میں تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہماری عدالتیں آزاد ہیں، انصاف دیتی ہیں، اور کسی کی کیا جرت کہ جناب کسی کو کوئی اٹھا کے لے جائے، کسی کو کوئی دھمکیاں لگائے، کسی کی کیا جرت کہ وزیر اعظم پاکستان کی سیکیورڈ لائن پہ اس کی کنورسیشن ریکارڈ کرے۔ تو کہانی کا ناظرین ٹائٹل ہے دی ایمپرر از نیکڈ۔ اب دی ایمپررز نیو کلوتھس کہا جاتا ہے جو اوریجنل ٹائٹل تھا اس کا، اور اس میں کہانی یہ ہے کہ بادشاہ تھا، بادشاہ کو ہر روز نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ اب نئے کپڑے پہننے کا اس کو اتنا زیادہ شوق تھا کہ ہر گھنٹے بعد وہ اپنے کپڑے بدلتا تھا اور نئے کپڑے پہنتا تھا۔ اب اس کی ناظرین اگر انٹرپریٹیشن کی جائے، معنی نکالا جائے، تو اس کو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کو اپنا امیج پریزنٹ کرنے کا بہت شوق تھا کہ میرا بہت اچھا امیج لوگوں کو نظر آئے، میں اچھا نظر آؤں، تمام لوگ میری تعریف کریں۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں تو اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پبلک ریلیشنز کی ڈائریکٹریٹ بنی ہوئی ہیں، پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے ان کے بجٹس ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کا کوئی گانا بناتا ہے، کوئی فلمیں بناتا ہے، کوئی ڈرامے بناتا ہے، اور ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب اچھا امیج پریزنٹ کیا جائے۔ PR ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے، $1 بلین انڈسٹری ہے دنیا بھر میں، US میں بھی یہی کام ہوتا ہے، UK میں ہوتا ہے، دیگر ممالک دنیا کا آپ کوئی ملک اٹھا لیں وہاں پہ یہی کام ہوتا ہے کہ جناب حکومت کو ہم نے اچھا دکھانا ہے، اور اس میں چند درباری ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ اس کی تعریف کرنی ہے، اور اگر بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے کافی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو جب یہاں پہ آتھر یہ کہانی میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو نئے کپڑے پہننے کا اور اچھا لگنے کا شوق تھا، تو یہ وہ بادشاہ ہے جب یہ PR ڈپارٹمنٹس وہاں پہ نہیں ہوتے تھے، اور بادشاہ اپنے تمام پیسے جو ہے اسپینڈ آل ہز ٹائم اینڈ منی، اپنے تمام وقت اور پیسہ اپنے کپڑوں پہ لگاتا تھا، یعنی اپنا امیج بنانے کے لیے، اپنا اچھا نظر آنے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین کہانی میں بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ آتا ہے۔ شہر میں 2 عدد فراڈیے آ جاتے ہیں، اور وہ فراڈیے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھا کپڑا بناتے ہیں، ہم سے اچھا تو کپڑا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اب فراڈیوں سے مراد آپ ناظرین کسی کو نہ لیں کہ کوئی فگر فجنگ کا ماہر ہے، کوئی کہانیاں بتاتا ہے کہ جناب اگر یہ نیب قوانین ختم کر دیے گئے تو ملک کی معیشت اس طرح سے ترقی کرے گی، اس طرح کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کپڑا بنانے والے ان فراڈیوں کی بات ہو رہی ہے جو بادشاہ کو کہانی سنا رہے تھے کہ جس بادشاہ کو کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دے کلیم ٹو میک کلوتھز آؤٹ آف دا موسٹ فیبولس فیبرک، کہ ہم سب سے اچھا جو کپڑا ہے نا، اس کپڑا ہے اس سے بناتے ہیں کپڑے آپ کے لیے۔ the clothes made from this fabric become invisible to anyone unfit to hold office or who is unpardonably stupid۔ اب یہ کہانی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے یہاں پہ، جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کپڑے کی خاصیت یہ تھی جو ان فراڈیوں نے بتایا، اور جس کو وہ مارکیٹ کرتے تھے، جس کی PR کرتے تھے، کہ کوئی بھی جو یہ کپڑے پہنتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھنے کا اہل ہے، اس میں قابلیت ہے، یا وہ بالکل نااہل ہے، نکما ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ اسٹوپڈ تو نہیں ہے، بیوقوف تو نہیں ہے، اور انتہا درجے کا بیوقوف تو نہیں ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے کپڑے انہوں نے مارکیٹ کیے کہ جناب اگر یہ والے کپڑے کوئی پہنے گا تو پتہ لگ جائے گا وہ اہل ہے، نااہل ہے، یا کہ انتہائی بیوقوف ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس میں کہانی میں لکھا جاتا ہے such clothes the emperor's reason should enable him to discover not only those in the service unfit for office but how to distinguish the clever from the stupid۔ اب بادشاہ کے سامنے جب جا کے یہ والی بات ہوتی ہے تو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے کہا واہ کیا بات ہے، اس سے تو مجھے نظام ملک چلانے میں بہت آسانی ہو جائے گی، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میری حکومت میں، میرے ملک میں، میری ریاست میں کون لوگ ایسے ہیں
جو کہ دفتر میں رہنے کے قابل ہیں, جو سروس میں رہنے کے قابل ہیں, یا کہ انفٹ ہیں, بالکل نکمے ہیں. اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس میں عقل مند لوگ کون ہیں اور اس میں بیوقوف لوگ کون ہیں. تو پرانے زمانے کی بات کی. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, CSS کے ایگزام ہوتے ہیں, پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے, وہاں سے بہت اچھے لوگ ہماری بیوروکریسی میں آتے ہیں. اسی طرح ایک ISSB کا ادارہ ہے, وہاں سے افواج پاکستان میں لوگ جاتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, وہاں سے لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں, انجینئرز بن جاتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے لوگ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنتے ہیں, نیوکلیئر سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ کام ہو رہا ہے. جو اس دور کی کہانی ہے یہ, جب یہ تمام اس طرح کے ادارے نہیں تھے تو بادشاہ کو بڑی مشکل ہوتی تھی پتہ کرنے میں کہ جی کون عقل مند ہے, کون بے وقوف ہے, کون دفتر کے لیے اہل ہے, کون نااہل ہے. تو اب تو یہ سارے سسٹم بن گئے. تو اس لیے اس کہانی کا ہمارے ملک سے, ہمارے اداروں سے, ہمارے لوگوں سے, ہماری کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ بار بار کلیریفائی کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنے باشعور ہیں کہ آپ کے جو تخیل کی پرواز ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, اور پھر مجھے اس حالت میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ولاگ پہ بات کرنی پڑتی ہے, نوکری سے مجھے نکال دیا جاتا ہے. اب میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ صرف واحد اسی ذریعے سے رکھا جائے. اچھا جناب, کہانی آگے چلتی ہے. کہانی پھر کہتی ہے کہ وداؤٹ ہیزیٹیشن the emperor advances huge sums of money for this wonderful fabric to be manufactured. بادشاہ جب اتنا امپریس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ یہ کپڑے بنوائے جائیں, اور اس کے لیے پہلے سے ایڈوانس میں بہت سارے پیسے ان فراڈیوں کو دے دیتا ہے. پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ فراڈیے اور کہتے ہیں کہ اس جو یہ کپڑے بنا رہے ہیں پورے شہر کو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے اچھے یہ کپڑے, اور مارکیٹنگ PR کی ان کی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور جب یہ پورا پھیل جاتا ہے, عوام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ فراڈیے کوئی آئے ہیں جو نیا کپڑا بنا رہے ہیں اور سنا ہے کہ بہت اچھا کپڑا ہے, تو پوری عوام میں بھی تجسس ہوتا ہے کہ یار جانے تو صحیح, ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کتنے اچھے قسم کے کھڈی پہ یہ کپڑے بنا رہے ہیں, کون سی لوم ہے ان کے پاس, کیسے بن رہا ہے. اس کے بعد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچتی ہے کہ جی عوام میں بڑا تجسس ہے, عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا چیز ہے. تو بادشاہ کو بھی تجسس ہوتا ہے اس حوالے سے. تو بادشاہ اس میں ایک کام کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل واقعی عقل مند ہوں, بہت زیادہ چالاک بھی ہوں, اور اپنے دفتر کے لیے اہل بھی بہت ہوں, میرٹ کے ذریعے آیا ہوں میں. اب میرٹ کے ذریعے اس دور میں بادشاہ کیسے آتا تھا, خاندانی نظام اکثر ہوتا تھا یا کسی اور طریقے سے بادشاہت آپ لے لیتے تھے, محلاتی سازشوں سے لے لیتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھتے جی میں تو میرٹ سے آیا ہوں, میں تو پروسیس سے آیا ہوں, اور میرے اوپر تو سوال ہی نہیں اٹھ سکتا کہ میں دفتر کے لیے اپنے نا اہل ہوں, میں بیوقوف ہوں. بادشاہ نے کہا میں عقل مند آدمی, میں اپنے دفتر کے لیے بالکل فٹ, تو مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اپنے ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ ذرا تم چیک تو کر کے آؤ کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. اب بادشاہ کو جس پہ اعتماد تھا وہ وزیر انتہائی خفیہ طریقے سے, آج کل تو ناظرین خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی بات چیت سنتی ہیں, لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور شیڈوز میں رہ کے فالو کرتی ہیں. اس وقت تو ایسا نظام نہیں تھا. اس وقت تو بادشاہ وزیروں پہ ریلائی کرتا تھا, اپنے ٹرسٹڈ لوگوں پہ ریلائی کرتا تھا. تو اس نے اس وزیر کو کہا جاؤ ذرا خفیہ طریقے سے معلومات کرو کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, کس طرح کا کپڑا یہ لوگ بنا رہے ہیں. تو جب یہ خفیہ وزیر جاتا ہے, اب خفیہ محکمے آج کل تو ہیں, اس وقت خفیہ محکمے نہیں ہوتے تھے, اس وقت وزیر جاتے تھے, خفیہ معلومات کرتے تھے, لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے. تو منسٹر جا کے دیکھتا ہے کہ یہ فراڈیے جو ہیں, جو کپڑا بنانے والے, یہ کام میں بزی ہیں. اب کام میں وہ مصروف کس طرح سے ہیں فراڈیے, یہ آگے بڑے مزے کی چیز ہے. لیکن وہ کام پہ اگر مصروف ہیں تو وہ کھڈی کدھر ہے جس پہ وہ کپڑا بنا رہے ہیں, وہ کپڑا کدھر ہے جس کے آگے یہ کام جس پہ کر رہے ہیں. لیکن انہیں دیکھا کہ وہ کھڈی پہ بڑے کام اس کا چل رہا ہے, دونوں جو فراڈیے ہیں کام اس پہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وزیر جاتا ہے دیکھتا ہے تو فراڈیے اس کو دیکھیں جناب کتنا زبردست کام ہو رہا ہے, دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں, اور اس سے یہ دیکھیں یہ کپڑا تیار ہونے والا ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی میرے آتی دیکھیں ڈالر اتنا سستا ہو گیا, پیٹرول سستا ہو گیا. یہ ایک الگ کہانیاں ہیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں, فگر فجنگ جو جنرل مشرف کے دور میں, اس کا اس کہانی سے بالکل تعلق نہیں ہے. یہ ان فراڈیوں کی کہانی ہے جو اس بادشاہ کو بتا رہے تھے جس کے نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا. اور اس میں اب وزیر جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وزیر نے کہا کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو جا کے یہ کہہ دیا کہ جناب وہاں تو نہ کپڑا ہے نہ وہ کھڈی ہے جس پہ کام کر رہے ہیں فضول میں, تو جو مارکیٹ انہوں نے کیا تھا آئیڈیا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا بادشاہ کے سامنے, بادشاہ کے دربار میں جا کے, کہ جو بھی یہ کپڑا پہنتا ہے اور اس کپڑے کی خاصیت یہ ہے کہ جو نکما ہوتا ہے, نااہل ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے اسے یہ نظر نہیں آئے گا. تو وزیر نے کہا, اس خفیہ وزیر نے, کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو یہ والی رپورٹ پیش کر دی کہ یہاں تو کوئی کاروائی نہیں ڈل رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ فراڈیے ہیں, تو بادشاہ تو مجھ پہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا تم ہی نکمے ہو, نااہل ہو, تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے تو پہلے کہا تھا تم نکمے ہو. تو اس نے کہا میں تو اپنی نوکری بچاؤں, اور بہت سے نوکری باز اسی چکر میں بادشاہوں کو اسی طرح کی جعلی قسم کی رپورٹس بنا کے دیتے رہتے ہیں. تو اس وزیر نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا واہ 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 کیا کمال کا کپڑا بنا رہے ہو تم. اور پھر جب ان فراڈیوں نے کہا موقع اچھا ہے, انہوں نے کہا جی مزید ہمیں پیسے چاہیے. تو وزیر نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں اور پیسے چاہیے. تو بادشاہ نے کہا بالکل انہیں اور پیسے دو. بادشاہ کو تھوڑا خدشہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے, کس قسم کا کام ہو رہا ہے, کیا ہے. تو اس نے ایک اور خفیہ وزیر کو بھیجا کہ شاید یہ والا غلط رپورٹ دے رہا, جاؤ تم چیک کر کے آؤ. تو دوسرا جو وزیر آیا تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کہانی کی. اس وزیر خفیہ وزیر کے ذہن میں بھی یہی آیا خفیہ والے کے کہ جناب
اگر میں نے یہ رپورٹ دے دی تو بادشاہ تو مجھ پہ سخت ناراض ہوگا، بادشاہ سمجھے گا کہ میں عقل مند ہوں اور یہ میرا نکما نااہل بیوقوف قسم کا خفیہ مجھے رپورٹ دے رہا ہے کہ جناب یہ والا کام ہے. تو اس نے بھی اپنی جعلی رپورٹ بنا کے بادشاہ کو بھی نہیں جناب بڑا میریکلس قسم کا کام ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے، بہت شاندار کام ہو رہا ہے، اتنی اچھی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بادشاہ کا تجسس اس حوالے سے مزید بڑا. پھر جو فراڈیے تھے انہیں تو اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو خفیہ والے وزیر تھے انہوں نے سارا کام کر دیا تھا. تو بادشاہ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان فراڈیوں کو، تو بادشاہ کو وہ دکھاتے ہیں یوں کر کے خالی. اب بادشاہ بھی پریشان کہ میں کہوں تو میں پورے دربار میں خود نظر آؤں گا کہ جی میں بیوقوف ہوں، میں اپنے دفتر کے لیے اہل نہیں ہوں. تو بادشاہ بھی کہتا ہے کہ جناب وہ جب پوچھتے ہیں فراڈیے کہ از اٹ ناٹ میگنیفیسنٹ، کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ تو بادشاہ بھی کہتے ہیں ہاں جی بہت شاندار ہے یہ، اور کیا زبردست کلر ہیں اس کے، کیا زبردست ڈیزائن اس پہ تم لوگوں نے بنایا ہے. اور بادشاہ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ایویڈنس بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن اب بادشاہ اگر یہ بات کہے تو بیوقوف لگے گا، انفٹ لگے گا. تو وہ بھی کہتا ہے بہت زبردست، اور تمہیں دربار کی اور بادشاہ کی اجازت ہے، جاؤ جو کام کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو کرو. بادشاہ مجبوری میں تھا، بادشاہ پھنس چکا تھا اپنی عقل مندی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا تھا ان فراڈیوں کو. تو دربار میں اور جتنے درباری تھے انہوں نے بھی کہا جی حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے اس کے بعد انہیں دربار کا اور امپیریل کوڈ ویورز ان کو دربار کا باقاعدہ طور پہ درزی کا عہدہ دے دیا. اب انہوں نے بادشاہ کے نئے کپڑے بنانے شروع کیے. پھر فائنلی یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ انہوں نے کہا جی کپڑے تیار ہیں، اب اس کو آپ پہنیں گے، اور کیونکہ شہر میں آلریڈی تجسس بہت زیادہ ہے تو ہم شہر میں آپ کو لے کے چلیں گے. بادشاہ نے کہا بالکل، اور بادشاہ صاحب کو کہا کہ جی پورے شہر کو آپ نے یہ بتانا ہے، اور کہا کہ جی آپ اپنے یہ نئے والے کپڑے پہن لیں. جیسے ہی بادشاہ نے وہ کپڑے پہنے تو درباری جو تھے انہوں نے تالیاں بجائیں، کلیپنگ کی. درباریوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. آج کل کے دور پہ تو ناظرین جیسے عمران خان کہتے ہیں درباری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کام درباریوں کا ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ اس کی تعریف کرنی ہے اور کہنا ہے کہ جی اس سے بہتر تو بادشاہ ہی نہیں. تو اس وقت بھی جو درباری اس کے بادشاہ کے محل میں تھے ان سب نے کہا واہ بادشاہ سلامت کتنے اچھے لگ رہے ہیں. بادشاہ بڑا کانفیڈنٹ ہوا. بادشاہ نے کہا دیکھو سب لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو واقعی صحیح ہوگا. بادشاہ کے دل میں یہ خوف بھی تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید مجھے نظر نہ آ رہے ہوں، سب کو نظر آ رہے ہوں کپڑے. تو بادشاہ نے کہا چلو شہر میں چلتے ہیں. تو پورا بادشاہ کا جیسے جاؤ جلال کے ساتھ بادشاہ نکلتے ہیں. جمہوریت میں تو بادشاہ وغیرہ نہیں نکلتے اس طرح کے لمبے لمبے ان کے پیچھے آگے پیچھے گھوڑوں کی سواریاں ہوں اور پورا آگے جا رہے ہوں، دربان ان کے جا رہے ہوں. یہ ماضی میں ہوتا تھا. اور آج کل جب آپ موٹرکیٹ دیکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ دربار نہیں ہوتا، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. اب عام شہری کی سیکیورٹی جائے تیل لینے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو ووٹر ووٹ دے کے لے کے آتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے وہ اپنی سیکیورٹی خود کرے گا. لیکن جن کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، آپ کی ووٹوں سے آتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول بہت ضروری ہے. پرانے دور کی جب ہم بات کریں وہ دربار اور درباری اور دربان وغیرہ ان کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد ناظرین بادشاہ سلامت چلے جاتے ہیں تو تمام لوگ جو ہوتے ہیں راستے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اوہو یہ کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربانوں کے ساتھ آ گئے اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب بادشاہ جو اپنے کہہ رہا تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آئے گا کہ بادشاہ نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے. اب بچے ناظرین بڑے معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں. انہیں جو آداب ہوتے ہیں کہ دربار کے آداب کیا ہیں، شاہی آداب کیا ہیں، جی حضوری کیسے کرنی ہے، جی حضوری کر کے نوکریاں کیسے اپنی پکی کرنی ہے، بچوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی. بچے بہادر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں. تو ایک بچہ وہاں پہ کھڑا تھا، بچے نے زور سے آواز لگائی بادشاہ ننگا ہے. اور پورا جو کراؤڈ تھا، پورا مجمع تھا، لوگ تھے، ان سب نے کہنا شروع کر دیا وہ واقعی ہو یہ کیا ہو گیا، واقعی بادشاہ ننگا ہے. اور بادشاہ شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا. تو ناظرین یہ کہانی تھی، یہ فولکلورز ہیں، ڈینش آتھر ہیں، ڈنمارک کے آتھر ہینس کرسچن اینڈرسن، ان کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اس کہانی کا پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے حالات سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے آج بھی ٹیکسلا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم بہت باشعور ہے. اب اس میں سے آپ نے جو اپنی انٹرپریشن نکالنی ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.